آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر جب کسی فرقے کا کسی مسلک کا رد کرنا ہوتا ہے، جب کسی راوی کا رد کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی راوی ہے یا کوئی مسلک ہے کسی کا، اس کا ایک مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد کرنا ہے، تو امام بخاری یہ نہیں کہتے کہ یہ راوی خراب ہے، یہ راوی ایسا ہے، امام بخاری کہتے تھے فیہ نظر، کیا فرما دیتے ہیں؟ فیہ نظر، اس راوی کے اندر نظر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جب کسی مسلک کا رد کرنا ہوتا تو مسلک کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ قال بعض نے یہ کہا، تو محدثین سمجھتے ہیں کہ بعض کا کہہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ بعض کا مسلک ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے، اب تقویٰ دیکھیں، تقویٰ واللہ تقویٰ دیکھیں۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر کا ترجمہ نقل کیا تاریخ بغداد کے اندر، علامہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر فرماتے ہیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے بڑی کمال کی لطیفے کی بات آپ طالب علموں کو بتاتا چلوں میں، بڑی لطیفے کی بات ہے، صوفیوں نے اپنی کتاب کے اندر امام بخاری کو طبقۃ الصوفیہ میں ذکر کیا ہے۔ لطیفہ، جو علوم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، یعنی صوفیوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ امام بخاری ہمارے تھے، صوفی تھے، طبقات الصوفیہ میں ذکر کر دیا، کسی نے طبقات الاولیاء میں ذکر کر دیا، شافعی کے ماننے والوں نے طبقات الشافعیہ کتاب لکھی، اس میں امام بخاری کا نام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ شافعی تھے۔ حنبلیوں نے لکھا کتاب طبقات الحنابلہ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے تھے کہ یہ تو ہمارے تھے، جو بھی مسلک آتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہمارے ہیں۔ امام بخاری نے سب کی تردید کی ہوئی ہے صحیح بخاری میں، اور فرماتے ہیں میں کسی کا بھی نہیں ہوں، میں اگر ہوں تو سنت کا ہوں۔ میں کس کا ہوں؟ سنت کا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہوں۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر صاف طور پر لکھ دیا کہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے، مجتہد مطلق تھے، آپ خود اجتہاد کرتے تھے۔